دوسرا تواریخ باب نمبر 33۔ یہودا کا بادشاہ منسی۔ منسی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں اس کی حکومت کا دورانیہ 55 سال تھا۔ منسی کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ اس نے ان قوموں کے قابل گن رسم و رواج اپنا لیے جنہیں رب نے اسرائیلیوں کے آگے سے نکال دیا تھا۔ اونچی جگہوں کے جن مندروں کو اس کے باپ حزقیاہ نے ڈھا دیا تھا انہیں اس نے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اس نے بال دیوتاؤں کے قربان گاہیں بنوائے اور یسیرت دیوی کے کھمبے کھڑے کیے۔ ان کے علاوہ وہ سورج، چاند بلکہ آسمان کے پورے لشکر کو سجدہ کر کے ان کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے رب کے گھر میں بھی اپنی قربان گاہیں کھڑی کی، حالانکہ رب نے اس مقام کے بارے میں فرمایا تھا، یروشلم میں میرا نام اب تک قائم رہے گا۔ لیکن منسی نے پرواہ نہ کی بلکہ رب کے گھر کے دونوں صحنوں میں آسمان کے پورے لشکر کے لیے قربان گاہیں بنوائی۔ یہاں تک کہ اس نے وادی بن ہنوم میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر کے جلا دیا۔ جادوگری، گیبدانی اور افسوگری کرنے کے علاوہ وہ مردوں کی روحیں سے رابطہ کرنے والوں اور رومالوں سے بھی مشورہ کرتا تھا۔ غرض اس نے بہت کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا اور اسے تیش دلایا۔ دیوی کا بت بنوا کر اس نے اسے خدا کے گھر میں کھڑا کیا، حالانکہ رب نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا، اس گھر اور اس شہر یروشلم میں جو میں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا ہے، میں اپنا نام اب تک قائم رکھوں گا۔ اگر اسرائیلی احتیاط سے میرے ان تمام احکام اور ہدایت کی پیروی کریں جو موسیٰ نے شریعت میں انہیں دیے، تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ اسرائیلوں کو اس ملک سے جلا وطن کر دیا جائے جو میں نے ان کے باپ دادا کو عطا کیا تھا۔ لیکن منسی نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کو ایسے غلط کام کرنے پر اکسایا جو ان قوموں سے بھی سرزد نہیں ہوئے تھے جنہیں رب نے ملک میں داخل ہوتے وقت ان کے آگے سے تباہ کر دیا تھا۔ گو رب نے منسی اور اپنی قوم کو سمجھایا لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی۔ تب رب نے اسوری بادشاہ کے سرداروں کو یہودا پر حملہ کرنے دیا۔ انہوں نے منسی کو پکڑ کر اس کی ناک میں نکیل ڈالی اور اسے پیتل کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل لے گئے۔ جب وہ یوں مصیبت میں پھنس گیا تو منسی رب اپنے خدا کا غضب ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور پست کر دیا، اور رب نے اس کی التماس پر دھیان دے کر اس کی سنی۔ اسے یروشلم واپس لا کر اس نے اس کی حکومت بحال کر دی۔ تب منسی نے جان لیا کہ رب ہی خدا ہے۔ اس کے بعد اس نے داؤد کے شہر کی بیرونی فصل نئے سرے سے بنوائی۔ یہ فصل جہون چشمے کے مغرب سے شروع ہوئی اور وادی کدرون میں سے گزر کر مچھلی کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس دیوار نے رب کے گھر کی پوری پہاڑی بنائی میں اوپل کا احاطہ کر لیا اور بہت بلند تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے یہودا کے تمام قلعہ بند شہروں پر فوجی افسر مقرر کیے۔ اس نے اجنبی معبودوں کو بت سمیت رب کے گھر سے نکال دیا۔ جو قربان گاہیں اس نے رب کے گھر کی پہاڑی اور باقی یروشلم میں کھڑی کی تھی انہیں بھی اس نے ڈھا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ پھر اس نے رب کی قربان گاہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس پر سلامتی اور شکر گزاری کی قربانی چڑھائی۔ ساتھ ساتھ اس نے یہودا کے باشندوں سے کہا کہ رب اسرائیل کے خدا کی خدمت کریں۔ وہ لوگ اس کے بعد بھی اونچی جگہوں پر اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، لیکن اب سے وہ انہیں صرف رب اپنے خدا کو پیش کرتے تھے۔ باقی جو کچھ منسی کی حکومت کے دوران ہوا وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ وہاں اس کی اپنے خدا سے دعا بھی بیان کی گئی ہے اور وہ باتیں بھی جو غیب بینوں نے رب اسرائیل کے خدا کے نام اسے بتائی تھیں۔ غیب بینوں کی کتاب میں بھی منسی کی دعا بیان کی گئی ہے اور یہ کہ خدا نے کس طرح اس کی سنی۔ وہاں اس کے تمام گناہوں اور بے وفائی کا ذکر ہے۔ نیز ان اونچی جگہوں کی فہرست درج ہے جہاں اس نے خدا کے تابع ہو جانے سے پہلے مندر بنا کر یسیرت دیوی کے کھمبے اور بت کھڑے کیے تھے۔ جب منسی مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے اس کے محل میں دفن کیا گیا۔ پھر اس کا بیٹا امون تخت نشین ہوا۔ یہودا کا بادشاہ امون 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 2 سال تک یروشلم میں حکومت کرتا رہا۔ اپنے باپ منسی کی طرح وہ ایسا غلط کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند تھا۔ جو بت اس کے باپ نے بنوائے تھے انہیں کی پوجا وہ کرتا اور انہیں کی قربانیاں پیش کرتا تھا۔ لیکن اس میں اور منسی میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے اپنے آپ کو رب کے سامنے پست نہ کیا بلکہ اس کا قصور مزید سنگین ہوتا گیا۔ ایک دن امون کے کچھ افسروں نے اس کے خلاف سازش کر کے اسے محل میں قتل کر دیا، لیکن امت نے تمام سازش کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون کی جگہ اس کے بیٹے یوسیہ کو بادشاہ بنا دیا۔